السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں کرے، بہت سی آسانیاں کرے۔ تمام جو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے، آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، جو حج کا مہینہ ہے، سال کا سب سے بابرکت مہینہ ہے، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ذوالحجہ کی غالباً تیسری جو ہے نا تاریخ بنتی ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ اس منتھ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، یکم ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج تک، ان کی اسلام میں بہت افادیت ہے۔ ان دنوں میں آپ جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی نیکی اتنی جو ہے معبود نہیں ہے، اتنی زیادہ فضیلت والی نہیں ہے جتنی کی ان 10 دنوں میں کی جانے والے نیکی کے کام ہیں۔ اگر ذوالحجہ کے مہینے میں دیکھا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا یا اس سے یہ کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اگر ہم کسی کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی ان 10 دنوں میں آپ بہت زیادہ نیکیاں کریں تو انسان کوئی بہت اللہ والا یا متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ 10 دن میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین دن ہیں، تو صرف ان کی خوشنودی کے لیے ان دنوں میں عبادات زیادہ کرنا، ان کی خوشی کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، ان کی خوشی کے لیے نوافل پڑھنا، ٹھیک ہے، اللہ سے استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صرف اس لیے کہ یہ 10 دن میرے اللہ کے فیورٹ دن ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ دن ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کے جو بہترین پیغمبر ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو سنت تھی، ان کی سنت ابراہیمی جو قربانی کی سنت تھی، اللہ اس کو بھی زندہ کر رہا ہے۔ اور جو ان کی بیوی نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کے چکر لگائے تھے، اللہ پاک نے اس سنت کو بھی زندہ کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں حج کا بھی جو حکم دیا وہ بھی اسی مہینے میں، انہی 10 دنوں میں اللہ پاک نے یہ احکام بھی اتارے، اور تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ماشاءاللہ کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، حج کریں گے۔ یہ جو مہینہ ہے حج کے حوالے سے، حج اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ حج پہ نہیں ہیں اللہ ہمیں بھی قبول کرے گا انشاءاللہ، اپنے گھروں میں ہم بیٹھے ہیں، لیکن ہم اس تمام مہینے سے، ان 10 دنوں سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تمام مسلمان پوری دنیا کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے، صاف صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، گھروں کو بھی صاف کریں، عبادات زیادہ سے زیادہ کریں، ایک کونا مخصوص کر لیتے ہیں، اس میں نماز، قرآن، تہجد کرتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے رمضان کا برکت والا مہینہ ہے، یہ 10 دن بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نمازیں تو ہم عام دنوں میں بھی پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا فرض ہے، نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن اگر ان 10 دنوں میں آپ تہجد کا اہتمام کریں، اگر کوئی انسان ہمت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کی صحت جواب دیتی ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، خاص کر کے 9 ذوالحج کا روزہ، جس دن حج ہوتا ہے اس دن کا روزہ تو اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ فضیلت والا روزہ ہے اور انسان کے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 10 دن تھرو آؤٹ بھی روزے رکھ لیتے ہیں، یا ان 10 دنوں میں کچھ دن بھی آپ روزے رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑا ہی ثواب کا باعث ہوگا، کیونکہ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی اعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ڈبل ٹرپل ہو کے اللہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ عام دنوں میں ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا، 1 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن آج کل کے دنوں میں اگر آپ ڈیلی کا 10 روپے، 20 روپے کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، مسجد میں جمع کر دیتے ہیں، یا کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتے ہیں، تو اس کا عام دنوں سے آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ہوگا۔ تو ان دنوں سے پورا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ دن ہے۔ کوشش کریں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ چند تسبیحات ہیں جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں، کہ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیورٹ الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کے علاوہ درود ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد آپ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم سب لوگوں سے بڑے خطاؤں، بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑے خطائیں ہوئی ہیں، تو اللہ سے زیادہ ان دنوں میں معافی مانگیں، استغفر اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ جو 10 دن ہے نا ذوالحجہ کے، یہ دعائیں قبول کرانے میں، گناہ معاف کرانے میں، آپ کی زندگی سنوارنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کریں گے۔ سارا سال انسان جو اللہ سے مانگتا ہے، انسان اللہ کے کہہ لیں کہ بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے، وہ حاضری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ان 10 دنوں کی جو حاضری ہے آپ یقین کریں وہ آپ کو پار لگا دے گی
انشاءاللہ. تو میں آج یہ ویڈیو اسی نیت سے بنا رہی ہوں کہ تاکہ جتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو جائے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کرشمے کریں, وہ ذو الحجہ کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اللہ پاک سے اپنا رشتہ پکا کریں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خاص کر کے ان 10 دنوں میں جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کو خدا را بہت بہت دعا میں یاد رکھیں. ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک ان کو آپ کے بائیکاٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں, اور دوسرا ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ سے تہجدوں میں راتوں کو جاگ کے ذی الحجہ کا مہینہ اللہ سے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے تھوڑی سی دعا کر لیں, کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دعا کر لیں, برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کر لیں, امریکہ میں جو عافیہ صدیقی انگریزوں کے خطے چڑھی ہے اس کے لیے دعا کر لیں. کل تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں, خواہ وہ مسلمان ہیں یا کافر, اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ مظلوم ہیں, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے, اور ظالم کو یا اللہ یا تو ہدایت دے یا تو اس کو سزا دے. آمین. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کے اسلامک ریمائنڈرز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم مل کے پیش ہو سکیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان دنوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.